میری بہن کی شادی کی رات تھی۔ ابا نے مجھے کمرے سے اسے لانے کو کہا، مگر دہلیز پر قدم رکھتے ہی کسی نے پیچھے سے رومال میرے منہ پر رکھا اور سب اندھیرا ہو گیا۔ 3 دن بعد مجھے ایک ہسپتال کے سامنے پھینک دیا گیا۔ گھر والوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا اور میں ایک دور دراز شہر کے بنگلے پر کام کرنے لگی۔ کچھ ماہ بعد جب معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں تو وہاں کی مالکن نے بھی مجھے ذلیل کر کے نکال دیا۔ میں نے ایڑیاں رگڑ کر ایک یتیم خانے میں دن گزارے اور ایک بیٹے کو جنم دیا، جس کے پیدا ہوتے ہی ہسپتال کو کالے رنگ کی VIP گاڑیوں اور سیکورٹی نے گھیرے میں لے لیا۔ تب مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا جب ڈاکٹرز بولے، بی بی یہ بچہ تو مقدر کا وہ سکندر ہے جو کروڑوں میں۔ اس رات میری چھوٹی بہن سارا کے ہاتھ پیلے ہو رہے تھے اور میرا گھر خوشیوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور میں آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی کہ ابا پیچھے آ کر کھڑے ہوئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، زینب پتر، سارا کے بعد اب تیری باری ہوگی۔ میں نے تیری شادی اتنی دھوم دھام سے کرنی ہے کہ پورا شہر دیکھتا رہ جائے گا۔ میں نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہا، ابا ابھی تو میں نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، میں اپنے ابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ابا ہنس دیے اور کہنے لگے، پگلی، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، تو جا ذرا سارا کو کمرے سے لے کر آ، بارات ابھی آ چکی ہے۔ صحن میں ڈھول اور شہنائی کی آوازیں گونجی تو میں ہنسی مسکراتی سارا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں پر سہیلیاں اس کو تیار کر رہی تھیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو پیچھے سے کسی نے میرے منہ پر ایک تیز بو والا رومال دبا دیا۔ میں نے تڑپنے کی کوشش کی مگر میری چیخ میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ بس اتنا یاد ہے کہ کوئی بھاری آواز میرے کانوں میں گونجی تھی کہ یہ لڑکی ہے، وہ لڑکی، اسے اٹھا لو، اور پھر میرے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ہوش ہے تو سفید چھت میرے سامنے گھوم رہی تھی اور ناک میں دوائیوں کی کڑوی بو رچی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک نرس نے مجھے کندھے سے پکڑ کر لٹا دیا اور سخت لہجے میں بولی، لیٹی رہو بی بی، 3 دن سے یہاں بے ہوش پڑی ہو، ابھی کیسے اٹھ پاؤ گی؟ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا، تو 3 دن، لیکن میرے گھر تو میری بہن کی شادی تھی، میں یہاں کیسے آئی؟ نرس نے کوئی جواب نہیں دیا اور بس حقارت سے مجھے دیکھ کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ابا کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو انہوں نے جھٹک کر میرا ہاتھ پرے پھینک دیا اور دھاڑ کر بولے، کہاں تھی ان 3 راتوں میں؟ زینب کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ میں نے ابا کو اتنے سخت لہجے میں بات کرتے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میرا دماغ گھومنے لگا اور میں نے سسکتے ہوئے کہا، ابا خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو سارا کو لینے جا رہی تھی۔ کسی نے میرا منہ دبا لیا۔ ابا نے میرا بازو مروڑا اور غصے سے بولے، محلے میں تھو تو ہو رہی ہے مجھ پر، اور سارا کے سسرال والے تانے دے رہے ہیں کہ اس کی بڑی بہن شادی کی رات آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی، اور جب وہ تجھے یہاں چھوڑ گیا تو کہانیاں سنا رہی ہے۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیا اور گڑ گڑا کر بولی، ابا میں نے کچھ نہیں کیا، میں آپ کی وہی زینب ہوں جس پر آپ فخر کرتے ہیں۔ ابا نے مجھے ٹھوکر ماری اور بولے، میری لیے تو اسی رات مر گئی جب تو اس دہلیز سے غائب ہوئی تھی۔ اب واپس اس گوہر کا رخ مت کرنا ورنہ اپنی قبر میں وہیں پائے گی۔ میرے تایا نے بھی پیچھے سے جلتی پر تیلی ڈال دی اور بولے، بھائی ایسی بیٹیوں کو تو زندہ گاڑ دینا چاہیے، اس نے ہماری نسلوں کی عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ اب اگر یہ گھر چلی تو پورا خاندان تھوکے گا ہمارے منہ پر۔ یہی بہتر ہے کہ ہم سب کو کہہ دیں گے کہ یہ واپس ملی ہی نہیں۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، مگر ابا بولے، چلی جا یہاں سے اور کبھی مڑ کر مت دیکھنا ورنہ میں اپنا سر کاٹ دوں گا۔ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر ہسپتال سے چلے گئے اور میں کتنی دیر یہ سوچتی رہی کہ آخر میں کہاں جاؤں۔ کس نے مجھے اٹھایا تھا، اور اگر اٹھایا ہی تھا تو ہسپتال کے باہر کیوں پھینک دیا؟ تبھی ایک نرس نے آ کر کہا، چلو بی بی اب یہ بیڈ خالی کرو، تم ٹھیک ہو اور یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں کہاں جاؤں؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر بے چارگی سے پوچھا تو وہ بولی، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے بی بی، بہت مریض انتظار گاہ میں ہیں، آپ پلیز بستر چھوڑیں۔ میں ہسپتال سے نکل کر باہر آ گئی۔ تب تو یہ سڑک پر میں ننگے پاؤں کھڑی تھی اور میرے اپنے لوگ مجھے رسوائی کا توق پہنا کر جا چکے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جو میری بے گناہی کا گواہ تھا۔ اچانک میرے پیٹ کے پچھلے حصے میں درد کی ٹھیسیں ابھرنے لگیں تو میں دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر وہیں سڑک پر بیٹھ گئی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں اس شہر کی بھیڑ میں بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ بس ایک ہی سوال میرے ذہن میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا کہ آخر اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔
اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے میری ہستی بستی زندگی کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا تھا؟ مسلسل گرتے ہوئے آنسوؤں نے میرے چہرے کا رنگ دھو ڈالا۔ پھر اچانک ایک عورت نے میرا کندھا تھاما اور ہمدردی سے پوچھا، بیٹی اس حال میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میرا کوئی گھر نہیں رہا، اماں سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور میرا قصور کیا ہے مجھے یہ تک نہیں پتا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، دنیا بہت ظالم ہے بیٹی، یہاں اکیلی رہو گی تو نوچ لی جاؤ گی، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک بڑے گھر میں کام دلوا دیتی ہوں، تجھے چھت بھی مل جائے گی اور 2 وقت کی روٹی بھی۔ میرے پیٹ میں اب بھی شدید درد تھا، لیکن میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے ایک بہت بڑے سفید بنگلے کے اندر لے گئی، جہاں صوفے پر ایک سخت گیر عورت بیٹھی تھی۔ ماسی نے اسے سلام کیا اور بولی، بیگم صاحبہ، آپ نے کہا تھا نا آپ کو ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، یہ بچی بہت مجبور ہے، اسے کام پر رکھ لیں۔ اس عورت نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولی، اس شکل سے تو کسی اچھے گھر کی لگتی ہے، کہیں بھاگ کر تو نہیں آئی؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں نہیں بیگم صاحبہ، میں بہت غریب ہوں اور کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، تمہیں یہاں صفائی کا کام کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھنا تمہارے اس پاس کوئی مرد نظر نہ آئے اور نہ ہی تمہاری آواز کبھی اس گھر سے باہر جائے۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا، مجھے سمجھ تو نہیں آئی کہ آخر وہ ایسا کیوں چاہتی ہیں، لیکن پھر بھی میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ مجھے چھت مل رہی تھی، اس لیے مجھے ان کی ہر شرط منظور تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں اس بنگلے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ کام تو زیادہ نہیں تھا، یہ گھر تو پہلے ہی شیشے کی طرح شفاف تھا۔ میں بس ہلکا پھلکا کام کرتی اور کمرے میں محدود ہو جاتی، جہاں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی امید کا چراغ۔ ایک دن میں سیڑھیوں پر کپڑا لگا رہی تھی جب بنگلے کی مالکن کا کوئی رشتہ دار سامنے آ کھڑا ہوا اور وہاں رک کر بولا، تم نائی ہو کیا یہاں؟ میں نے نظریں نیچے کر کے کہا، جی صاحب۔ اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، بہت خوبصورت ہو، لیکن نوکرانی ہو، حیرت ہے۔ میں گھبرا کر وہاں سے بھاگنے لگی تو اس نے میرا راستہ روک لیا اور کہا، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس تم اپنا نام بتا دو تاکہ جب بلانا پڑے تو نام لے کر بلاؤں۔ میں کوئی جواب دیے بغیر کچن میں بھاگ گئی۔ مالکن نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا تو چلائی، زینب تم جاؤ اوپر والے کمرے کی صفائی کرو۔ میں جلدی میں کپڑا اٹھائے اوپر پہنچی تو وہاں خاموشی کا راج تھا۔ میں اپنے کام میں لگ گئی کہ اچانک مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی نکات کا احساس ہوا اور سر چکرانے لگا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا تو مالکن بھی کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے نڈال دیکھ کر بولی، کام چوری شروع کر دی ہے کیا تم نے؟ میں نے تھمی ہوئی آواز میں کہا کہ بیگم صاحبہ، میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھا کنٹینٹ لے کر آؤں، اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مجھے سپورٹ کریں جس طرح آپ نے پہلے مجھے سپورٹ کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، اور میری ہر ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیا کریں۔ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ بیگم صاحبہ، میری طبیعت کو ٹھیک نہیں لگ رہی اور افکائیاں دینے لگی۔ وہ میرے قریب آئی اور میری آنکھوں میں جھانک کر بولی، تمہارا چہرہ زرد کیوں پڑ رہا ہے اور یہ تمہیں بار بار افکائیاں کیوں آ رہی ہیں؟ میں نے کہا، شاید معدے کی خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ان کی نظروں میں شک کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے میرا بازو سختی سے پکڑا اور نیچے لے آئی اور غصے سے بولی، ماسی ابھی ڈاکٹر کو بلاؤ، مجھے اس کے لچھن ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ڈاکٹر نے جب میرا معائنہ کیا تو اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے میری چھت اور زمین دونوں چھین لی۔ ڈاکٹر نے مالکن کی طرف دیکھ کر کہا، مبارک ہو بیگم صاحبہ، یہ لڑکی امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں اور وہ رات میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی جب مجھے بے ہوش کر کے اغوا کیا گیا تھا۔ مالکن نے ڈاکٹر کی بات سن کر وہیں مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور چیخی، تم جیسی گندی عورت کو میں نے اپنے پاک گھر میں جگہ دی، تم نے تو میرے گھر کی بنیادیں ہی پلید کر دیں۔ میں نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، بیگم صاحبہ، مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا، میں تو کسی مرد سے ملی تک نہیں۔ وہ اور زیادہ بفر گئی اور بولی، اب جھوٹ بھی بول رہی ہو، یہ بچہ کیا آسمان سے ٹپکا ہے؟ نکلو میرے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا لوں۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور ماسی سے کہا، اس کا سامان شاپر میں ڈال کر باہر پھینک دو۔ میں نے اپنی بے گناہی کی 1000 قسمیں کھائیں، مگر اس بنگلے کے دروازے میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ اب میرے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ تھی اور نہ ہی کوئی سہارا۔
میں اس حالت میں شہر کی گلیوں میں بھٹکنے لگی، جہاں ہر نظر مجھے گناہ کی علامت سمجھ کر دیکھ رہی تھی۔ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کر میں ایک مسجد کے باہر بیٹھ گئی۔ تب وہاں سے ایک بزرگ گزرے۔ انہوں نے میری حالت دیکھ کر پوچھا، بیٹی تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، بابا جی مجھے اس دنیا میں کوئی پناہ دے دیں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ انہوں نے سامنے کی عمارت کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ سامنے یتیم خانہ ہے، وہاں چلی جاؤ، وہاں تمہیں پناہ مل جائے گی۔ میں گرتی پڑتی اس عمارت تک پہنچی۔ وہاں ایک بوڑھی خاتون نے مجھے دیکھا اور کہا، یہاں بے سہارا عورتیں رہتی ہیں، تم بھی یہاں رہ سکتی ہو۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے کٹھن سفر شروع کیا، جہاں ہر گزرتا دن میرے وجود میں پلنے والی اس جان کے ساتھ جڑا تھا جسے میں نے کبھی چاہا ہی نہیں تھا، مگر اب وہی میرا وہ سہارا بننے والی تھی۔ میں دن بھر جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی اور رات کو فرش پر چادر ڈال کر لیٹ جاتی اور اپنی تقدیر پر روتی رہتی۔ کبھی کبھی سوچتی کہ وہ رات جس نے میرا سب کو چھین لیا وہ کیا تھی، اور یہ بچہ جس کا باپ کوئی نہیں ہے وہ اس دنیا میں آ کر کیا کہلائے گا۔ مگر یتیم خانے کی دیواریں خاموش تھیں اور میرا مقدر اب اس بچے کے ساتھ جڑ چکا تھا جو میرے وجود کے اندر تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور میں اسی اذیت کے ساتھ جینے لگی تھی کہ شاید ایک دن سچائی سامنے آ جائے گی، لیکن وہ سچ اتنا ہولناک ہوگا اس کا اندازہ مجھے اس وقت نہیں تھا۔ یتیم خانے کی چھت تلے گزری وہ آخری رات میری زندگی کی طویل ترین رات تھی، جب درد کی لہروں نے میرے وجود کو پاش پاش کرنا شروع کیا اور میں نے کراتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا تو وہاں کی نگران حاجرہ آپا دوڑتی ہوئی آئیں اور میرا کندھا تھام کر بولی، زینب حوصلہ رکھو، میں ابھی ایمبولینس کو فون کرتی ہوں۔ میں نے تڑپتے ہوئے ان کا ہاتھ بھینچ لیا اور لرزتی آواز میں کہا، آپا اب بہت دیر ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ حاجرہ آپا نے مجھے سہارا دے کر نیچے اتارا اور بولی، تم مرنے کی باتیں مت کرو، ابھی تو تمہیں اس معصوم کے لیے لڑنا ہے جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں۔ وہ مجھے جیسے تیسے کر کے قریبی سرکاری ہسپتال لے گئیں، جہاں گندگی اور بدبو کا راج تھا۔ لیبر روم کے باہر نرس نے میرا راستہ روکا اور بدتمیزی سے بولی، کارڈ کہاں ہے تمہارا؟ بغیر فائل کے ہم داخل نہیں کریں گے۔ حاجرہ آپا نے منت کرتے ہوئے کہا، بی بی حالت دیکھو اس کی، مر جائے گی، یہ غریب لڑکی ہے، یتیم خانے سے آئی ہے۔ نرس نے حقارت سے مجھے دیکھا اور کرخت لہجے میں بولی، یہ یتیم خانے والے روز ایک نیا مصیبت کا مارا کیس لے آتے ہیں، یہاں جاؤ اس سٹریچر پر لیٹ جاؤ۔ میں درد سے دوری ہو رہی تھی اور لیبر روم کے اندر خواتین کی چیخ و پکار نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ کئی گھنٹوں کی اذیت کے بعد جب میرے بیٹے کی پہلی رونے کی آواز گونجی تو جیسے میری جان میں جان آئی۔ میں نے نیم آنکھوں سے نرس کی طرف دیکھا اور پوچھا، میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ نرس نے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور بے رخی سے بولی، ہاں لڑکا ہوا ہے، قسمت والی ہے تو کہ اتنی تکلیف کے بعد بھی یہ زندہ بچ گئی۔ ابھی میں نے بچے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اچانک ہسپتال کے کوریڈور میں بہت سارے بوٹوں کی دھمک سنائی دی اور وارڈ کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ ایک ڈاکٹر ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوا اور نرس سے چلایا، زینب نامی مریضہ کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ نرس ڈر کر پیچھے ہٹی اور میری طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ سے بچہ جپٹ لیا تو میں نے گھبرا کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے؟ میرے بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ باہر کھڑے سیکورٹی گارڈ کو اشارہ کیا۔ ہسپتال کا پورا منظر بدل چکا تھا۔ جہاں پہلے مریضوں کی اور ان کے ساتھ آئے لوگوں کی آوازیں تھی، وہاں ہم ڈاکٹروں اور نرسوں بھاگ دوڑ لگی تھی۔ وہاں جہاں پہلے ایمبولینس کھڑی تھی، اب وہاں درجنوں کالی وی آئی پی گاڑیاں لائن میں لگی تھیں اور مسلح سیکورٹی گارڈ اہلکاروں نے پورے ہسپتال کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ایک لمبا چوڑا شخص جس نے کالی اینک لگا رکھی تھی ڈاکٹر کے پاس آیا اور روب در آواز میں پوچھا، کیا یہ وہی بچہ ہے؟ ڈاکٹر نے لرزتے ہوئے جواب دیا، جی سر، ڈی این اے کی رپورٹ اور وقت بالکل وہی ہے جو آپ نے بتایا تھا۔ وہ شخص میرے بیڈ کے قریب آیا اور سر لہجے میں بولا، بی بی یہ بچہ تمہاری جاگیر نہیں ہے، یہ اس ملک کے سب سے بڑے خاندان کا وارث ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے اسے جنم دیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور رازداری سے بولا، بی بی خاموش ہو جاؤ، یہ بچہ تو مقدر کا وہ سکندر ہے جو کروڑوں میں ایک ہوتا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں کھڑی ہیں۔ ہسپتال کا عملہ سہم گیا تھا اور مریضوں کو کمروں میں بند کر دیا گیا تھا۔ اچانک ایک بوڑھی مگر نہایت باوقار خاتون ہسپتال میں داخل ہوئی اور سیدھی میری طرف آئی۔
اس نے سیکورٹی گارڈ کو ہٹنے کا اشارہ کیا اور میرے سامنے کھڑی ہو کر بولی، زینب، ہمیں معلوم ہے کہ تم نے بہت دکھ جھیلے ہیں، لیکن اب تمہارے اور اس بچے کے دکھ ختم ہوئے۔ اس بچے کی رگوں میں سرداروں کا خون ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے کسی سردار سے لینا دینا نہیں، مجھے میرا بچہ دے دیں۔ اور وہ خاتون مسکرائی اور بولی، یہ بچہ اب اس محل میں جائے گا جہاں سے اس کی تقدیر لکھی جانی ہے، اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی کیونکہ ابھی ہمارے وارث کو ماں کی ضرورت ہے۔ اس نے اشارہ کیا تو 4 آدمیوں نے میرا بیڈ اٹھا کر ایمبولینس کی طرف ایک بڑی VIP گاڑی میں ڈال دیا۔ میں بے بسی سے ہسپتال کی عمارت کو پیچھے چھوڑتے دیکھ رہی تھی جہاں میں ایک گناہگار بن کر آئی تھی، لیکن اب میں کسی انجانی سلطنت کی قیدی بننے جا رہی تھی۔ گاڑیاں فراٹے بھرتی ہوئی شہر کی شاہراہوں پر دوڑنے لگی اور وہ باوقار خاتون بھی میرے سامنے والی نشست پر بیٹھی تھی جس نے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا، لیکن پھر جیسے ہی اس نے نقاب الٹا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی بنگلے والی مالکن تھی جس نے مجھے دھکا دے کر نکالا تھا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ، آپ یہاں کیسے؟ آپ نے تو مجھے ذلیل کر کے نکالا تھا نا؟ اس نے ایک گہری اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور بولی، زینب، اس وقت تمہیں نکالنا وقت کی یہ ضرورت تھی کیونکہ بظاہر تم ایک گناہ کا بوجھ تھی، لیکن اب تم اس خزانے کی چابی ہو جس کی حفاظت کے لیے میں نے برسوں لگا دیے ہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ مالکن نے سرد لہجے میں کہا، اس وقت تمہیں نکالنا میری مجبوری تھی کیونکہ اگر تم اس بنگلے میں رہتی تو میرے دشمن تمہیں اور اس بچے کو وہیں ختم کر دیتے۔ میں نے تمہیں یتیم خانے تک پہنچوایا تاکہ تم دنیا کی نظروں سے اوجھل رہو اور میرا وارث تمہارے پیٹ میں محفوظ رہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، وارث کیسا؟ وارث یہ تو میرا بیٹا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میں بد کردار ہوں۔ مالکن نے ایک زوردار کہا لگایا اور بولی، بے وقوف لڑکی، اس طرح تمہیں اغوا کر کے میرے ہی آدمیوں نے ایک نجی کلینک لایا تھا جہاں ڈاکٹروں نے میرے بیٹے کی امانت تمہارے وجود میں رکھی تھی۔ تم تو صرف ایک راستہ تھی جس سے میرا پوتا اس دنیا میں آنا تھا۔ وہ کلینک بھی پیسے دے کر بند کروانا پڑا تاکہ دشمنوں تک کوئی ثبوت نہ پہنچ سکے۔ پھر تمہیں ہسپتال کے باہر پھینکنا پڑا تاکہ تم اللہ وارث بن کر جیو اور جب وقت آئے تو میں تمہیں ڈھونڈ لوں۔ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا، آپ کو ذرا رحم نہیں آیا؟ مالکن مسکرا کر بولی، رحم کمزوروں کا کام ہے زینب، اب یہ بچہ مقدر کا وہ سکندر ہے جو میری ڈوبتی ہوئی سلطنت کو بچائے گا، اور تم اب اس محل کی قیدی بن کر رہو گی جہاں سے تم کبھی باہر نہیں نکل سکو گی۔ گاڑی ایک بڑے گیٹ کے اندر داخل ہوئی جہاں سینکڑوں نوکر صف بستہ کھڑے تھے اور میں سر پکڑ کر رہ گئی کہ جس عورت کے پاؤں میں نے گڑ گڑا کر پکڑے تھے وہی میری بربادی کی سب سے بڑی مامار نکلی تھی۔ محل کے دروازے جب میرے پیچھے بند ہوئے تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی زندہ قبر میں دفن کر دی گئی ہوں۔ بیگم صاحبہ نے اپنے ریشمی لبادے کو سنبھالا اور مجھے ایک وسیع اور اس حال میں لے گئیں جہاں دیواروں پر لگی قیمتی پینٹنگز میری غربت کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ انہوں نے اشارہ کیا تو ملازم میرا بچہ لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں تڑپ کر ان کے پیچھے بھاگنے لگی تو بیگم صاحبہ نے میرا بازو سختی سے جکڑ لیا اور کڑک در آواز میں بولی، رک جاؤ زینب، اب یہ بچہ تمہاری گود کی زینت نہیں بلکہ اس خاندان کی بقا کا ضامن ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، خدا کے لیے مجھے بتا دیں کہ میرا قصور کیا ہے۔ میں تو ایک غریب گھر کی بیٹی تھی جو صرف اپنے باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ بیگم صاحبہ ایک شاہانہ کرسی پر بیٹھ گئیں اور مسکرا کر بولی، تمہارا قصور تمہاری وہ معصومیت تھی جس کا سودا تمہارے اپنے خون نے کیا تھا۔ سنو زینب، میرا اکلوتا بیٹا سردار حافظ اس شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹیکون ہے، لیکن ایک حادثے نے اسے کوما میں پہنچا دیا، اور وہ حادثہ بھی اس کے مکار تیازاد بھائیوں نے کروایا تھا تاکہ اس کی اربوں کی جائیداد پر قبضہ کر سکیں۔ قانون کہتا ہے کہ اگر حارث کا کوئی وارث نہ ہوا تو سب کچھ ان دشمنوں کو منتقل ہو جائے گا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو اس میں میرا کیا تعلق ہے؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں تھی۔ بیگم صاحب نے میز پر پڑا ایک کاغذ میری طرف اچھالا اور بولی، ہمیں ایک وارث چاہیے تھا اور ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ حارث کے نمونوں سے کسی ایسی لڑکی کے ذریعے وارث حاصل کیا جائے۔ ہم نے بہت سی لڑکیاں دیکھیں لیکن تمہاری صورت اور تمہاری خودداری ہمیں بھا گئی۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم اپنی ماں کی موت کے بعد اپنے باپ کی لاٹھی بنی ہوئی ہو
और अपनी छोटी बहन के लिए अपनी जवानी वारने को तैयार हो। मैंने चौंक कर पूछा, आपको मेरे घर और मेरी बहन का कैसे पता चला? बेगम साहबा ने कहकहा लगाया और बोली, हमने तुम्हारे ताया से राब्ता किया था। हमने उन्हें करोड़ों की पेशकश की कि वो तुम्हें इस सरोगेसी के लिए राजी करें, लेकिन तुम्हारे ताया ने कहा कि ज़ैनब बहुत खुददार है, वो कभी ऐसी बात पर राजी नहीं होगी जो उसके बाप की दस्तार को मिट्टी में मिला दे। इसलिए तुम्हारे ताया ने खुद सौदा किया और कहा कि आप लोग जितनी कीमत चाहे मुझे दें, मैं ज़ैनब को खुद आपके हवाले कर दूंगा। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए और चीखी, नहीं, ये झूठ है, ताया अब्बा ऐसा नहीं कर सकते। बेगम साहबा मेरे करीब आई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हारी बहन की शादी की वो रात याद है जब तुम्हारा बाप तुम्हें बारात दिखाने के लिए बुला रहा था? वो तुम्हारे ताया ही थे जिन्होंने किचन में हमारे आदमियों को छुपाया और फिर दरवाजा खुला छोड़ा और हमारे आदमियों को इशारा किया कि इसे उठा लो। हमने तुम्हें अगवा करके अपने निजी क्लिनिक मुंतकिल किया, जहां तुम्हें होश आने से पहले ही हारिस के वारिस की मां बना दिया गया। तुम समझती रही कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हुई है, लेकिन तुम तो सिर्फ एक रास्ता थी जिससे मेरा पोता इस दुनिया में आना था। तुम्हारे ताया ने वो रकम लेकर ऐश शुरू कर दी और तुम्हारे बाप को यकीन दिला दिया कि तुम किसी आशना के साथ भाग गई हो। मैंने दीवार का सहारा लिया और टूटती हुई आवाज में कहा, आप सब दरिंदे हैं। आपने एक बेटी को उसके बाप की नजर में गिरा दिया और मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया। बेगम साहबा ने मेरा चेहरा ऊपर उठाया और बोली, हमें तुम्हारी इज्जत से कोई लेना देना नहीं था, हमें सिर्फ वो खून चाहिए था जो इस वक्त इन गार्ड्स के पैरे में पल रहा है। अब जब तक हारिस को होश नहीं आता या ये बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, तुम इसी महल की कैदी हो, क्योंकि अब तुम इस मुकद्दर के सिकंदर की माँ हो जिसे दुनिया सरदार हारिस का बेटा मान चुकी है। मैंने तड़प कर कहा, मैं अब्बा को सच सच बता दूंगी, मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं बेगुनाह हूँ। बेगम साहब ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा बाप तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। ज़ैनब, अब तुम्हारी कहना सिर्फ ये कमरा और ये बच्चा है। अगर तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी बहन की टोली जिस घर में उतरी है, मैं उसे वहां से उजाड़ने में एक पल भी नहीं लगाऊंगी। मैं फर्श पर ढेर हो गई और सोचने लगी कि जिस बाप की खातिर मैंने अपनी खुशियां वार दी, उसी के भाई ने मुझे जीते जी मार दिया। और जिस बच्चे को मैंने अपनी ममता की ठंडक समझा, वो तो एक महल की जायदाद बचाने का मोहरा निकला। महल की ऊंची दीवारें मुझे काटने को दौड़ रही थीं और मैं इस सच्चाई के बोझ तले दब गई थी जिसने मेरी रूह को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया था। मैं महल की इस पुरताइश गुलामी की आदी होने की कोशिश कर ही रही थी कि एक शाम जब मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी तो सामने से वो शख्स नमूदार हुआ जिसे देखकर मेरे बदन में नफरत की लहर दौड़ गई। यह बेगम साहबा का वही रिश्तेदार था जिसने उस वक्त भी मुझ पर गलीज नजरें डाली थीं जब मैं यहाँ एक मामूली मुलाजमा थी। उसने मेरा रास्ता रोका और एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, तो अब तुम इस घर की मलका बनने के ख्वाब देख रही हो? ज़ैनब वही नौकरानी जिसके पीछे मैंने अपने इरादे पूरे करने थे, अब एक शाही वारिस की मां बनकर बैठी है। मैंने अपना दुपट्टा संभाला और तीखे लहजे में कहा, अपना रास्ता नापो शाहवेज, अब मैं वो बेसहारा लड़की नहीं हूँ जिसका तुमने उस दिन बाजू मरोड़ा था। उसने कहकहा लगाया और मेरे करीब आकर सरगोशी की, अच्छा तो अब जुबान भी चलने लगी है, लेकिन एक बात तो बताओ, ये जादू तुमने किया कैसे? हारिस तो पिछले कई माह से अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है, वो तो कोमा में है और तुम उसके अस्पताल जाने के कई हफ्तों बाद इस घर में काम करने आई थी, तो फिर तुमने उसके बच्चे को जन्म कैसे दे दिया है? मैंने उसकी आंखों में झांक कर कहा, यह सवाल अपनी चची से पूछो जिन्होंने तुम्हारी जायदाद हड़पने की साजिशों के सामने मेरे बेटे की दीवार खड़ी कर दी है। शावेद ने दीवार पर हाथ रखकर मेरा रास्ता रोका और गुस्से से बोला, बकवास बंद करो ज़ैनब, मैं जानता हूँ कि बड़ी बेगम ने कोई ना कोई खेल खेला है, लेकिन तुम ये मत भूलना कि इस जायदाद का असल हकदार मैं हूँ। हारिस के मरते ही यह सब मेरा होना था और तुम एक नाजायज वारिस को लेकर दरमियान में आ गई हो। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, नाजायज तुम हो जिसकी नजर अपने भाई के खून और उसके माल पर है। मेरा बेटा इस खानदान का असल वारिस है और यह बात डीएनए रिपोर्ट साबित कर चुकी है। शावेद ने मेरी ठोड़ी को सख्ती से पकड़ा और बोला, रिपोर्टें बदली जा सकती हैं और हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। तुमने अभी मेरा वो रूप नहीं देखा जो मैंने उस दिन दिखाने की कोशिश की थी जब तुम किचन में अकेली थी। उस दिन तो तुम बच गई थी,
لیکن اب تم اس محل کے پنجرے میں ہو جہاں کوئی تمہاری چیخ سننے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اسے زوردار دھکا دیا اور چلائی، ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر دیکھو، بیگم صاحبہ تمہاری بوٹیاں کروا دیں گی، کیونکہ اس وقت میرا بیٹا ان کی وحد امید ہے۔ شاویز کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ دانت پیستے ہوئے بولا، بڑی بیگم ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گی زینب، اور جس دن وہ گئیں اس دن تم اور تمہارا یہ سکندر سڑکوں پر بھیک مانگیں گے۔ یاد رکھنا کہ اس جائیداد کی خاطر میں نے حارث کو اس حال تک پہنچایا ہے، تو تم دونوں کی کیا اوقات ہے میرے سامنے؟ میں نے لرزتے ہوئے کہا، تو تم نے ہی حارث صاحب کا حادثہ کروایا تھا، تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو۔ شاوید نے ایک قدم آگے بڑھایا اور طنزی انداز میں بولا، جائیداد کی جنگ میں اخلاق نہیں دیکھے جاتے زینب، ابھی تو میں تمہیں صرف وارننگ دے رہا ہوں، لیکن بہت جلد میں تمہارے اس بچے سے وہ سب چھین لوں گا جس پر تم ناز کرتی ہو، اور پھر تم وہی نوکرانی ہوگی اور میں تمہارا مالک۔ میں وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں آ کر کنڈی لگا لی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاویز کی باتیں زہر کی طرح میرے لہو میں اتر رہی تھیں۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ بڑی بیگم نے مجھے صرف ایک ڈھال کے طور پر رکھا ہے، اور اس محل کے ہر کونے میں شاویز جیسے شکاری میرے بیٹے کے خون کے پیسے بیٹھے ہیں۔ اب یہ جنگ صرف میری عزت کی نہیں تھی، بلکہ میرے بیٹے کی زندگی اور اس جائیداد کی تھی جس کا بوجھ میرے ننھے سکندر کے کندھوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور میرے اندر کی سہمی ہوئی لڑکی کو ہمیشہ کے لیے مار دیا۔ اب میں زینب نہیں بلکہ ایک شیرنی تھی جس کے بچے پر شکاریوں نے نظریں جما رکھی تھی۔ میں نے الماری سے اپنا پرانا دوپٹہ نکالا اور کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں رات کی گہرائی میں پیارا کچھ کم تھا۔ میں نے چادر کا جھولا بنا کر سکندر کو اپنے کمر سے باندھا اور پائپ کے سارے نیچے اترنے لگی۔ میرے ہاتھ زخمی ہو رہے تھے اور پاؤں پھسل رہے تھے، مگر ممتا کی طاقت مجھے گرنے نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی میرے پاؤں زمین پر لگے، پیچھے سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا اور جھاڑیوں کو چیرتی ہوئی پچھلے گیٹ کی طرف بھاگی جہاں سے کچن کا کچرا باہر جاتا تھا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ کی آنکھ لگی تھی۔ میں نے سانس روکے اس کے قریب سے گزر کر سڑک کا رخ کیا۔ اندھیری سڑک پر کیچڑ اور پانی نے میرے راستے مشکل کر دیے تھے۔ میں میلوں بھاگتی رہی یہاں تک کہ میرے پھیپھڑے پھٹنے لگے تھے اور قدموں نے جواب دے دیا تھا۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ نڈال ہو کر گری تھی کہ دور سے دو روشن آنکھیں میری طرف بڑھیں۔ ایک سیاہ چمچماتی گاڑی میرے قریب آ کر زوردار بریک کے ساتھ رکی۔ میں نے ہمت جمع کی اور لڑکھڑاتی ہوئی گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مار کر چلائی، خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے بچا لو۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ خود بخود کھلا اور میں نے سوچے سمجھے بغیر اندر چھلانگ لگا دی۔ گاڑی کے اندر گھوپ اندھیرا تھا اور ایک مہنگی پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ہانپتے ہوئے سامنے بیٹھے سائے سے کہا، مجھے یہاں سے دور لے چلو، بہت دور، میرے بچے کی جان کو خطرہ ہے، وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ گاڑی کے ڈرائیور نے کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو محل کی روشنیاں دھندلا رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، لیکن اس وقت مجھے اس محل سے دور جانا تھا۔ گاڑی شہر کی حدود سے نکل کر ایک ویران شاہراہ پر دوڑنے لگی جہاں دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک لوہے کے بڑے گیٹ کے سامنے رکی۔ سامنے ایک بہت بڑا فارم ہاؤس تھا جس کے چاروں طرف اونچے اونچے درخت تھے۔ گاڑی رکتے ہی وہ شخص باہر نکلا اور پچھلا دروازہ کھول کر اشارہ کیا کہ میں نیچے اتر ہوں۔ میں نے ڈرتے ہوئے باہر قدم رکھا تو ایک بوڑھا نوکر ٹارچ لیے میرے لیے راستہ دکھا رہا تھا اور بولا، بی بی تشریف لائیں۔ میں نے شک کی نظر سے چاروں طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کس کا گھر ہے؟ بوڑھے نوکر نے صرف اتنا کہا، یہاں آپ محفوظ ہیں بی بی، بس آرام کریں۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتی ہوئی اندر چلی گئی۔ فارم ہاؤس کے اندر کی خاموشی سکون دہ تو تھی مگر پر اسرار بھی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر سکندر کو بستر پر لٹایا اور کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہی سیاہ گاڑی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا کوئی ہمدرد ہے یا شاویز سے بھی بڑا کوئی دشمن جو مجھے جال میں پھنسا چکا ہے۔ میں نے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما۔ ابھی میں دعا مانگ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک بھاری آواز آئی جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی، دروازہ کھولو زینب۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی
تو سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس کے بارے میں بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کی آنکھوں میں وہی جلال تھا جو میں نے اس بنگلے کی سفید دیواروں پر لگی تصویروں میں دیکھا تھا۔ اس نے میری طرف ایک قدم بڑھایا اور سرد لہجے میں پوچھا، تو یہ ہے وہ وارث جس کی خاطر تم نے میری سلطنت میں قدم رکھا ہے؟ میں ساکت کھڑی رہ گئی اور میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی، کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ سردار حارث خود کھڑا تھا، جو کوما سے واپس آ چکا تھا اور اس کی نظریں میرے بیٹے پر جمی تھی جو سکون کی نیند سو رہا تھا۔ سردار حارث کو اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر میری گھٹنوں سے جان نکل گئی تھی اور میں لڑکھڑا کر صوفے پر گر رہی تھی کہ اس نے اپنی گہری نظریں مجھ پر جمائی اور آہستگی سے بستر کی طرف بڑھا جہاں سکندر سو رہا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں نے ہمت جمع کر کے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، تم تو ہسپتال میں تھے، کوما میں تھے، پھر جہاں کیسے آ گئے؟ اور یہ سب کیا ہے؟ حارث نے بچے کو سینے سے لگائے رکھا اور مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میں پچھلے 1 ماہ سے ہوش میں آ چکا تھا زینب، لیکن شاویز اور بڑی بیگم کی نظروں میں مرا ہوا رہنا ہی میری بقا تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تو کیا تمہیں سب پتا تھا کہ تمہاری ماں نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے؟ حارث نے بچے کو جھولے میں لٹایا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے ایک ایک پل کی خبر تھی کہ کس طرح تمہیں اغوا کیا گیا اور کس طرح میرے نام پر تمہیں ذلیل کیا گیا۔ میں غصے سے چلائی، تم سب ایک جیسے ہو، تم نے مجھے ڈھال بنایا تاکہ اپنی جائیداد بچا سکو، تمہیں میری ممتا کا ذرا احساس نہیں ہوا۔ حارث نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا کہ اسے میں نے پوری طرح جھٹک دیا۔ یہ مت بولو کہ ہم بھلے یہ سکندر کے ماں باپ ہیں، لیکن ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کے حق سے تم میرا ہاتھ پکڑ سکو۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش کروانے کی کوشش کی اور بولا، زینب میری بات سنو، اگر میں تمہیں یہاں نہ لاتا تو شاویز آج رات تمہیں اور اس بچے کو ختم کر چکا ہوتا۔ میں نے اس سے پوچھا، آخر تم کون ہو اور مجھے یہ سہارا کیوں دیا ہے؟ تم بھی تو وہی چاہتے ہو جو تمہاری ماں چاہتی ہے، کہ میں اس محل میں قیدی بن کر رہوں جہاں اپنے بچے پر بھی میرا کوئی حق نہیں چلتا اور اس کو صرف جائیداد بچانے کی چابی کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ بھلے ہی یہ ہم دونوں کے فطری میلاب سے پیدا نہیں ہوا، لیکن پھر بھی یہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، روبوٹ یا مشین تو نہیں ہے جسے انسانوں سے بچانے کے لیے بند کر دیا جائے۔ حارث کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ ابھر آیا اور اس نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو، میں نے تمہیں اس لیے بچایا ہے کیونکہ تم نے میرے اس بچے کی حفاظت کی ہے جسے سب نے صرف جائیداد کا مہرا سمجھا۔ میں نے کہا، میں تم پر اعتبار کیسے کروں؟ تم بھی تو اسی خونخوار خاندان کے چشم و چراغ ہو۔ حارث نے مسکرا کر کہا، وقت تمہیں بتا دے گا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اب تم یہاں محفوظ ہو اور کوئی شاویز یہاں قدم نہیں رکھ سکتا۔ میں نے پوچھا، تو کیا اب تم مجھے واپس اس محل کی قید میں لے جاؤ گے؟ حارث نے کہا، نہیں، اب ہم وہاں نہیں جائیں گے، پہلے میں تمہاری بے گناہی ثابت کروں گا، کیونکہ سب نے اس بچے کی پیدائش سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہا ہے، صرف تم ہی ہو جس نے تکلیف اٹھائی اور اپنی خوشیوں کی قربانی دی ہے۔ بھلے ہی تم میری بیوی نہیں ہو، لیکن میں اپنے بچے کی ماں کو وہ مقام واپس دلواؤں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ حارث کی یہ باتیں میرے سلگتے ہوئے دل پر کسی مرہم کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے جھولے میں سوئے ہوئے سکندر کو دیکھا جس کے معصوم چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ میں نے حارث کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے مجھے حوصلہ تو دیا ہے حارث، لیکن اس محل کے خوفناک سائے اب بھی میرا پیچھا کر رہے ہوں گے اور مجھے ڈر ہے کہ شاویز خاموش نہیں بیٹھے گا۔ حارث نے انتہائی سرد لہجے میں بولا، شاویز ایک پاگل کتا ہے زینب، اور پاگل کتے کا علاج صرف گولی ہوتی ہے۔ تم فکر مت کرو، یہاں پرندوں کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حارث کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک فارم ہاؤس کے باہر لگی تیز فلڈ لائٹس ایک زوردار دھماکے سے بجھ گئیں اور پورے کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ میں نے ڈر کر ایک تیز چیخ ماری اور جھولے کی طرف بڑھی، مگر حارث نے اندھیرے میں ہی میرا بازو دبوچ لیا اور کڑکدار سرگوشی میں بولا، زینب شور مت کرو، سکندر کو اٹھاؤ اور واش روم کے اندر چلی جاؤ، جلدی کرو، بار گارڈز پر حملہ ہوا ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اندھیرے میں سکندر کو جھولے سے اٹھا کر اپنے سینے سے بھینچ لیا اور پوچھا، حارث یہ کیا ہو رہا ہے؟
کیا وہ لوگ یہاں بھی پہنچ گئے؟ حارث نے اپنی کمر سے چمچماتی ہوئی گن نکالی اور غصیلے لہجے میں بولا، وہ آ گیا ہے زینب، جس کا مجھے انتظار تھا۔ تم بس اندر جاؤ۔ باہر دھماکوں کی تڑتڑاہٹ شروع ہو چکی تھی اور شیشے ٹوٹنے کی ہولناک آوازیں پورے فارم ہاؤس میں گونجنے لگی تھی۔ میں سکندر کو لیے واچ روم کے کونے میں دبک گئی تھی۔ اچانک کوریڈور میں بھاری بوٹوں کی آوازیں آئیں اور کسی نے ہمارے کمرے کا دروازہ ایک ہی ٹھوکر میں توڑ دیا۔ شاویز ہاتھ میں گن لیے اندر داخل ہوا اور اندھیرے میں ہی اونچی آواز میں کہا لگایا اور چلایا، حارث میرے بھائی، باہر نکلو، مجھے معلوم ہے تم کوما کا ڈرامہ رچا کر یہاں چھپے بیٹھے ہو، لیکن آج تمہاری موت کا پروانہ میں خود لے کر آیا ہوں۔ حارث نے بغیر کوئی وقت گنوائے اندھیرے سے نکل کر سیدھی گولی چلائی، جو شاویز کے بالکل برابر کھڑے گنڈے کے سینے میں لگی اور وہ فرش پر گر گیا۔ شاویز نے پوزیشن سنبھالی اور اندھا دھند دھماکے کرتے ہوئے دھاڑا، مار دو اس کو، آج یہ زندہ بچ گیا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ کمرہ دھماکوں کی گونج اور دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور سکندر کا چہرہ اپنے دوپٹے میں چھپا کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تاکہ وہ اس ہولناک آواز سے جاگ نہ جائے۔ حارث نے دیوار کی اوٹ سے 2 فائر کیے اور شاویز کا دوسرا گنڈا بھی چیخ مارتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ اب صرف شاویز اور اس کا ایک خاص آدمی باقی بچے تھے جو حارث کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاویز نے غصے سے چلاتے ہوئے بولا، حارث، تم نے میری جائیداد پر سام بن کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اب میں اس نوکرانی کے ناجائز بچے کو تمہارا وارث نہیں بننے دوں گا۔ میں تم دونوں کو دوزخ میں بھیجوں گا۔ حارث نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جائیداد کے لالچی کتے، یہ بچہ میرا خون ہے اور اس محل کی ہر اینٹ پر اس کا حق ہے۔ تو ایک ڈھیلے کا محتاج ہو کر مرے گا۔ شاویز نے غصے میں اندھا ہو کر بوچھاڑ کر دی، جس سے حارث کے بازو کو چھوتی ہوئی ایک گولی گزر گئی اور اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر دور جا گری۔ حارث نے درد کی ایک دبی ہوئی چیخ ماری اور دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔ شاویز نے جب دیکھا کہ حارث نیتا ہو چکا ہے تو اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ حارث کی طرف بڑھا اور نشانہ سیدھا اس کے ماتھے پر باندھتے ہوئے بولا، کھیل ختم حارث، اب کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا اور تمہارے بعد میں اس لونڈیا اور اس کے بچے کا بھی قیمہ کر دوں گا۔ میں واچ روم کے دروازے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی اور میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، حارث! شاویز نے مڑ کر واچ روم کی طرف دیکھا اور بولا، اچھا تو تماشائی بھی موجود ہیں، چلو اچھا ہے زینب، تم اپنی آنکھوں سے اپنے نامکمل سہاگ اور اپنے بچے کی جائیداد کا جنازہ اٹھتے دیکھو۔ شاویز نے جیسے ہی حارث پر گولی چلانے کے لیے انگلی دبائی، اچانک کوئی دروازے سے بجلی کی تیزی سے اندر داخل ہوا اور شاویز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک زوردار آواز گونجی، لیکن وہ گولی حارث کو نہیں بلکہ اس سائے کو لگی جو بیگم صاحبہ خود تھیں۔ بڑی بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے جہاں سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا اور وہ لڑکھڑا کر حارث کے قدموں میں گر گئیں۔ شاویز نے حیرت اور جھٹکے سے اپنی چچی کو دیکھا اور اس کے منہ سے نکلا، چچی آپ یہاں کیسے؟ بیگم صاحب نے تڑپتے ہوئے اپنے لباس کے اندر سے ایک گن نکالی اور آخری طاقت جمع کر کے سیدھا شاویز کے سینے پر داغ دی۔ شاویز کی آنکھیں باہر نکل آئیں، وہ اپنے سینے کو پکڑ کر پیچھے ہٹا اور ایک خوفناک چیخ مارتا ہوا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کا آخری گنڈا یہ دیکھ کر کھڑکی سے باہر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں واچ روم سے نکل کر پاگلوں کی طرح حارث اور بیگم صاحب کی طرف بھاگی۔ حارث نے اپنی ماں کا سر اپنی گود میں اٹھا لیا تھا اور اس کی آنکھوں سے لٹھو لٹھو آنسو بہہ رہے تھے۔ حارث نے روتے ہوئے کہا، امی آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ اپنی جان کی بازی کیوں لگا گئیں؟ بیگم صاحبہ نے ہانپتے ہوئے حارث کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی، حارث، میں نے جائیداد کے لالچ میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی تھی۔ خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے آئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زینب میرے قریب آؤ بیٹی۔ میں سکندر کو لیے ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور میرے اپنے آنسو ان کے چہرے پر گرنے لگے۔ بیگم صاحبہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، زینب مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہاری ممتا کا سودا کیا، تمہیں ذلیل کیا، لیکن تم نے میرے خاندان کا چراغ جلایا ہے۔ بیگم صاحبہ نے آخری سانس لیتے ہوئے حارث کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا اور بولی، حارث اپنی ماں کی اس آخری وصیت کو یاد رکھنا،
زینب اس گھر کی ملکہ ہے اور یہ بچہ مقدر کا اصل سکندر ہے۔ اس کا خیال رکھنا۔ بیگم صاحبہ کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ حارث نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی ماں کے وجود سے لپٹ گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس نے اب میری انگلی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ اس خونی کھیل کا خاتمہ ختم ہو چکا تھا اور اب ایک نیا سورج طلوع ہونے والا تھا جہاں میں کوئی قیدی نہیں بلکہ اپنے بچے کی محافظ تھی۔ حارث نے آہستہ سے اپنی ماں کی آنکھیں بند کی اور کھڑے ہو کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی جلال نہیں تھا بلکہ ایک گہرا پچھتاوا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور بولا، زینب، میری ماں نے جو کچھ کیا اس کا درد میں کبھی کم نہیں کر سکتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے تمہاری اور سکندر کی زندگی کا ہر فیصلہ تمہاری مرضی سے ہوگا۔ میں نے سکندر کو حارث کی طرف بڑھایا اور کہا، حارث، جائیداد کی جنگ نے تمہاری ماں کو تم سے چھین لیا اور میرے اپنوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ اب ہمیں اس محل کی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے بھروسے کی ضرورت ہے۔ حارث نے سکندر کو گود میں لیا اور ہم دونوں اس تاریک کمرے سے باہر نکل آئے جہاں سیکورٹی اہلکار اور پولیس والے شابیز کی لاش کو اٹھا رہے تھے، اور میں نے سڑک پر کھڑی گاڑیوں کی لائٹس کی روشنی میں آسمان کی طرف دیکھا جس نے میری مظلومیت کے دن بھی دیکھے تھے اور آج میری فتح کا گواہ بھی بن رہا تھا۔ اب میں وہ لاچار زینب نہیں تھی بلکہ اپنے بیٹے کی سلطنت کی اصل وارث اور ایک مضبوط ماں بن چکی تھی جس کے سامنے اب کوئی شاویز کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اور حارث کا ساتھ اب میری اس زندگی کی سب سے بڑی سچائی بننے جا رہا تھا۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔